امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضور کے کئی صدیاں بعد ہوئے ہیں، مگر اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا تھا. اتنی بڑی شخصیت. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے جو قبرستان میں قبریں بنایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک قبر میں جو پرانی ہو کے گر گئی تھی اس میں ایک میت دیکھی کہ جس کے سر سے پاؤں تک ہر جگہ پہ کیل ٹھوکے گئے تھے، اور سب سے بڑا کیل اس کے دماغ میں ٹھوکا ہوا تھا، اور ایسے کیل میں نے کبھی نہیں دیکھے. ایک اور قبر کھودنے والا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک میت دیکھی کہ جس کی پوری کھوپڑی میں جہنم کا سیسا پگھلا کے ڈالا گیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا ہے من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ لعنہ یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا، یا اسے اپنے گھر بلا کے سنا، اسے شادی پہ منگوا کے سنا، یا اس کی سی ڈی خرید کے سنا، یا اس کی آڈیو بنا کے سنا، یا اس کی ریکارڈنگ کر لی اپنے موبائل میں، کیونکہ اصل جرم ہے سننا. آقا نے فرمایا من جلس الی قینۃ، جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. آج رکشے میں بیٹھے تو گانے لگے، آج سزوکی میں بیٹھے تو گانے لگے، ٹرک والے گزرے تو گانے چل رہے ہیں، بسوں میں بیٹھو تو صرف گانے نہیں، وہاں ٹی وی لگے ہیں اور فلمیں دکھائی جا رہی ہوں، ڈانس ہو رہے ہیں. ٹریکٹر والا گزرے تو اس نے بھی گانا لگا رکھا. یہ زمیندار لوگ جو لکڑی کے ہل چلایا کرتے تھے، لکڑی کے ہل، وہ وضو کر کے جاتے تھے جس دن انہوں نے ہل چلانا ہوتا تھا تاکہ رزق میں برکت آ جائے. پھر ادھر ہل چلاتے ادھر اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہتے، کلمے کا ورد ہوتا رہتا. کوئی سورہ یاسین پڑھتا، کوئی سورہ کاف پڑھتا، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا، تو ہر دانے پر رحمت اتر رہی ہوتی تھی. اب اللہ نے دولت دی اور زمینداروں کے پاس اب ٹریکٹر آ گئے. اب صورتحال کیا ہے کہ ادھر زمیندار کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، اس زمین سے رزق لینا ہے، ادھر ٹریکٹر پر بھی کجری کا گانا چل رہا ہے. ہم نے رزق کو بھی ناپاک کر دیا، ہر دانے پہ لعنت اتار لی. ایسا اناج کھانے والی کام امام الانبیاء کے غلاموں، وہ ڈسکو ڈانسر تو دیکھتی اور سنتی ہے، وہ نمازوں سے تو غافل ہوتی ہے، مگر وہ قرآن خوان نہیں بنتی، وہ 5 وقت کی نمازی نہیں بنتی، ان کی آنکھوں میں شریعت والا حیا نہیں ہوتا. تو جس چیز سے ہمارے نبی روک کر گئے، منع کر کے گئے، سب نے اسی کو جفا مار دیا. حضور سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں زمین پہ سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ یہ کسی بھی عالم سے پوچھو تو تمہارے میرے نبی نے فرمایا تھا جو بازار ہیں سب سے بری جگہ ہے. اور آقا سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا جو مسجدیں ہیں وہ سب سے اچھی جگہ. اب چاہیے یہ تھا کہ اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے تو جو سب سے بری جگہ بتا گئے وہ خالی پڑی ہونی چاہیے تھی، ادھر کوئی منہ بھی نہ کرتا، جاتا تو مجبوراً جاتا. اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ بھری ہونی چاہیے تھی، لیکن بات اس کے الٹ ہو گئی کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ خالی پڑی رہتی ہے، جو سب سے بری جگہ ہے وہاں سب سے زیادہ بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں. تو جو قوم اپنے نبی کے حکموں کے اس طرح خلاف چلے اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اس لیے جوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اپنے آپ کو نا حضور کی شریعت پہ چلانے کی کوشش کرو، شریعت والے کپڑے پہنو، شریعت والا پردہ کرو. امام الانبیاء نے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے کپڑے سارے اسلامی پہنے ہوئے تھے، صرف کپڑوں کا رنگ وہ تھا جو اس دور میں کافر پہنتے تھے، اس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے تھے.
امام الانبیاء نے فرمایا ان ھذہ من ثیاب الکفار، فرمایا میرا غلام ہو کر کافروں والا رنگ پہن رکھا ہے، فرمایا اتار دے یہ کپڑے۔ انہوں نے عرض کی آقا اس کا رنگ کچا ہے، اگر اجازت دے تو میں رنگ ہی اتار دیتا ہوں۔ آقا اتنے غصے میں تھے کہ حضور نے فرمایا رنگ نہیں اتارنا، کپڑے اتار کے کپڑوں کو آگ لگا دو۔ خدا کے لیے سوچو میری ماں بہنوں، بیٹی اور بھائی اور جوانوں بزرگوں، کہ جس نبی کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ان کے امتی اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافروں کے ہوتے ہیں، تو اس نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جس کی امت کی اکثریت نے اپنی شکلیں ہی حضور کے دشمنوں والی بنا دی، جس نبی کی امت کی عورتوں نے کپڑے ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں والے پہن لی، جن گھروں کا ماحول ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں کے گھروں کے ماحول جیسا بن گیا، حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ آقا نہیں چاہتے میرا امتی اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں۔ تو حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی شریعت پہ چلو۔ دیکھو نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر پہ حضور کے نالین کا جھنڈا لگاؤ، چھت پہ لگا ہو نالین کا جھنڈا، اور چھت کے نیچے ہر وہ کام ہو رہا ہو جو نالین والے کی شریعت کے خلاف، تو اس جھنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جھنڈا لگانا تو گویا اعلان کرنا ہے کہ عام جو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں سب محمد عربی کے غلام ہیں، پتا چلے اس گھر میں حضور کا دین ہے، شریعت ہے، آقا کی شریعت کی قدریں یہاں پہ ہیں۔ لیکن ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟